4 مارخور کے شکار بھی کیے گئے ہیں، لیکن اس بار جو مارخور کی قیمت ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے محکمہ جنگلات بھی پریشانی کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اس بار گلگت بلتستان سے پہلے بولی لگائی اپنی نایاب قیمتی جانوروں کی، جن میں مارخور، ہمالیین آئیبیکس وغیرہ ان کے بھی ہیں، جہاں پہ چترال اور دیگر علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے، MOCC منسٹری آف کلائمیٹ چینج، ان کے ساتھ لزان کر کے انہوں نے اس بار کچھ پرمٹس زیادہ لیے ہیں، جہاں پہ ان کو پہلے 7 یا 8 ملتے تھے، 6 یا 7 ملتے تھے، تو اس بار انہوں نے اس جو تعداد ہے اس کو بڑھا کے 14 کے قریب کر دیا ہے، جس کی کمیونٹی یا جس بندے کو جہاں پہ نظر آ گئے وہاں پہ مار دیا یا پکڑ کر لے کے آ گئے کمیونٹی کے ذریعے، تو اس کو مختلف علاقوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ لیکن 1991 میں پہلی بار گلگت بلتستان میں ٹرافی ہنٹنگ کا پروگرام شروع کیا گیا، اور اس ٹرافی ہنٹنگ کے موجد یا اس کے بانی نگر سے تعلق رکھنے والے شیخ یحییٰ صاحب کو قرار دیا جاتا ہے، جو نگر سے تعلق رکھتے تھے اور غالباً 1970 کی مشاورتی کونسل میں گلگت بلتستان کے نمائندے کے طور پہ بھی سامنے آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فہیم اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گلگت بلتستان محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام نایاب قیمتی جانوروں کے بولی کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ آئندہ سال 2024-25 میں مجموعی طور پہ 118 قیمتی جانوروں کی بولی لگائی گئی ہے اور ان کا شکار کر دیا جائے گا، جس میں سے حسب معمول 4 مارخور کے شکار بھی کیے گئے ہیں، لیکن اس بار جو مارخور کی قیمت ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے محکمہ جنگلات بھی پریشانی کا شکار ہے۔ اگر مجموعی طور پہ ہم دیکھیں تو اس سال جو الاٹمنٹس ہوئی ہے، بولی لگائی گئی ہے جن جانوروں کی، ان میں سے 100 ہمالیین آئیبیکس اور 14 بلیو شیپ 4 مارخور کے علاوہ ہیں۔ اور گزشتہ سال جو مارخور کی کامیاب بولی لگائی گئی تھی وہ تقریباً $1,86,000 پہ لگائی گئی تھی، جس کا شکار بھی ہوا تھا، جو گلگت بلتستان کی شاید مہنگی ترین بولی تھی، اور اس کا شکار بھی مکمل ہوا تھا۔ لیکن اس بار جو شکار ہوا ہے وہ $1,07,000 اور $1,06,000 پہ ہوا ہے، جس کی پاکستانی روپے میں اگر مالیت دیکھا جائے تو یہ 3 کروڑ سے بھی کم ہے، یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال تقریباً 2 کروڑ روپے کم بولی لگائی گئی ہے۔ اور گزشتہ روز جو بولی لگانے کے حوالے سے جو اجلاس منعقد ہوا تھا، ادھر دیکھا گیا کہ مجموعی طور پہ ہی کوئی 4 سے 5 ہی بندے آئے تھے، اور جو کمپٹیشن ماضی میں ہوتا تھا آپس میں، وہ اس بار دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی ہم نے جانکاری کی، معلومات لی، تو پتہ چلا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس بار گلگت بلتستان سے پہلے بولی لگائی اپنی نایاب قیمتی جانوروں کی، جن میں مارخور، ہمالیین آئیبیکس وغیرہ ان کے بھی ہیں، جہاں پہ چترال اور دیگر علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے، MOCC منسٹری آف کلائمیٹ چینج، ان کے ساتھ لزان کر کے انہوں نے اس بار کچھ پرمٹس زیادہ لیے ہیں، جہاں پہ ان کو پہلے 7 یا 8 ملتے تھے، 6 یا 7 ملتے تھے، تو اس بار انہوں نے اس جو تعداد ہے اس کو بڑھا کے 14 کے قریب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو اکثر بولی دہندگان تھے جو کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے، وہ خیبر پختونخوا میں ہی ایکوموڈیٹ ہو گئے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلگت بلتستان میں مارخور کی ٹرافی ہنٹنگ کا جو قیمت ہے وہ گر کے تقریباً 2 کروڑ روپے کا فرق آیا ہے، اور 3 کروڑ پہ آ گئی ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ٹرافی ہنٹنگ نایاب قیمتی جانوروں کے شکار کا ایک سائنسی فارمولہ ہے، جس کے تحت ان کی نشاندہی کرنے کے حوالے سے کہ کس جانور کی شکار کی جائے گی، کس کی بولی لگائی جائے گی، اس کا بھی ایک پورا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے ظاہر بات ہے، جب قانون اس طرح کا موجود نہیں تھا یا ٹرافی ہنٹنگ کا پروگرام نہیں تھا، تو کمیونٹی یا جس بندے کو جہاں پہ نظر آ گئے وہاں پہ مار دیا یا پکڑ کر لے کے آ گئے کمیونٹی کے ذریعے، تو اس کو مختلف علاقوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ لیکن 1991 میں پہلی بار گلگت بلتستان میں ٹرافی ہنٹنگ کا پروگرام شروع کیا گیا، اور اس ٹرافی ہنٹنگ کے موجد یا اس کے بانی نگر سے تعلق رکھنے والے شیخ یحییٰ صاحب کو قرار دیا جاتا ہے، جو نگر سے تعلق رکھتے تھے، اور غالباً 1970 کی مشاورتی کونسل میں گلگت بلتستان کے نمائندے کے طور پہ بھی سامنے آئے تھے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے سماجی
معاملات کے اوپر ان کا قابل قدر کردار رہا ہے، اور انہوں نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہے۔ تو یہاں سے یہ مرحلہ شروع ہوا، اس کے نتیجے میں جو غیر قانونی شکار ہوتا تھا وہ کم ہوتا گیا۔ آج بھی غیر قانونی شکار کی جہاں کہیں پہ بھی کوئی صورتحال پیش آتی ہے یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو محکمہ جنگلات اس کے اوپر فوری طور پہ کھڑا ہوتا ہے، ایکشن لیتا ہے، کیونکہ اس کی قیمت جو ہے وہ جنرل جو مارکیٹ ہے اس میں 5 کروڑ سے اوپر ہے یا 5 کروڑ کے آس پاس ہے، لیکن اس بار جو بولی لگائی گئی ہے وہ اس کی قیمت کم ہو کے 3 کروڑ سے بھی کم ہوئی ہے۔ ایک جو مارخور ہے اس کی قیمت 1 کروڑ 1,07,000 امریکی ڈالر ہوئی ہے، جو نگر کے علاقے سکندر آباد کی طرف بولی لگائی گئی ہے، جبکہ جو دوسری کنزرویسی ہے وہ تانگیر کے علاقے میں ہے، اس کی 1,06,000 لگائی گئی ہے۔ تو دونوں کی جو مالیت ہے وہ پاکستانی روپیز میں اگر دیکھا جائے تو 3 کروڑ سے کم بنتی ہے۔ یہ صورتحال محکمہ جنگلات کے لیے بڑی تشویشناک رہی ہے، اور کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ اس پروگرام کو ہی کینسل کر کے اس کو دوبارہ ٹینڈر کی طرف لے کر جائے۔ پروگرام کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک سے نوازیں اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔